طلوع اسلام۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ اپنا نام بتائیے گا اور آپ کا تعلق کہاں میرا سے؟ نام محمد سلیم قمر ہے، میں بزم پنج کسی سے میرا تعلق ہے، تحصیل کبیر والا، ضلع کھانیوال، جی، وہیں کے رہائش ہیں ہم۔ اور پروفیشن کیا ہے آپ؟ میرا میڈیکل پریکٹس ہے۔ جی، اچھا سر، تحریک طلوع اسلام آج کنونشن بھی ہو رہا ہے 2022 کا، اس فکر میں آپ کب اور کیسے آئے؟ اس کے بارے میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ جب میری پیدائش سے پہلے بزم چل رہی تھی، گھر کا ماحول پہلے اسی فکر میں منسلک تھا، تو مجھے تو یہ جنم گٹی کی طرح ملا۔ ٹھیک، اس وقت میری پیدائش 1956 کی ہے، تو 56 کے بعد جیسے وہ بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کو جنم گٹی دی جاتی ہے، تو مجھے والد صاحب نے تعلیم کا اسٹارٹ اسی فکر سے کیا۔ تو اس وقت ہم چھوٹے تھے، پہلی دوسری تیسری چوتھی، جب 5ویں جماعت سے اسکول سے گھر واپس آتے تھے تو طلوع اسلام کا رسالہ، ہاں جی بچوں کا صفحہ پڑھو جی، ہم نے پڑھنا شروع کر دینا۔ اس وقت کنسیپٹ کا کوئی نہیں تھا، لیکن جو تحریر تھی، ادب تھا، انداز بیان تھا، اس کی اصلاح ہوتی رہتی تھی۔ مشکل الفاظ والد صاحب ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، وہ کریکشن کرتے جاتے تھے۔ جب تھوڑا سا شعور بلند ہوا، علمی سطح بلند ہوئی، تو پھر کنسیپٹ ایک آیا، پھر باقاعدہ میں نے وہ درس بھی سنے، کتابیں بھی ساری لائبریری کی پڑھی، تو اس طرح پھر میرا جب سلسلہ چلا۔ تو والد صاحب کافی دیر تک نمائندہ بزم رہے، پھر ان کے شاگردوں نے، ماسٹر عبدالعزیز صاحب نمائندہ بنے، پھر ماسٹر محمد حسین صاحب بنے، وہ اللہ کو پیارے ہوتے گئے اور میرا نمبر لگا۔ میں تقریباً 15 سال سے بزم کی نمائندگی کر رہا ہوں اور اب تک چلا آ رہا ہوں۔ پرویز صاحب سے جب پہلی ملاقات ہوئی تھی تو ان کو کیسے پایا؟ اس وقت 1976 کی بات ہے، والد صاحب کی طبیعت ناساز تھی، انہوں نے مجھے کنونشن کے لیے بھیج دیا۔ تو اس وقت ماسٹر عبدالعزیز ہمارے نمائندہ تھے، وہ والد صاحب کے شاگرد تھے۔ زیادہ ہماری بزم کے جو اراکین ہیں وہ ہمارے بزرگوں کے شاگردوں کی ہیں۔ شیخ اللہ دتا صاحب، سراج منیر بابا جی نے ان کو لقب دیا تھا، وہ ادھر رہتے ہیں لاہور میں، آج کل ذرا طبیعت ان کی ناساز ہے۔ تو نمائندہ ہمارے عبدالعزیز صاحب تھے، ان کے ساتھ ہم 7-8 آدمی، 2 نوجوان تھے، ایک میں تھا اور ایک میرا کلاس فیلو اور تھا۔ تو پہلی دفعہ ہم نے کنونشن اٹینڈ کی، استقبالیہ کیمپ لگا ہوا تھا، وہاں 2-3 آدمی ریسیپشن کے لیے بٹھائے ہوئے تھے بابا جی نے، لیکن بابا جی خود بھی چلتے پھرتے استقبالیہ پر پہنچ جاتے تھے۔ جب ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ نئے مہمان آئے تو ان کو ویلکم کرنے کے لیے خود آتے تھے۔ یہ تھی ان کی سادگی، اور کوشش کرتے تھے کہ جو نئے مہمان آئیں ان کے وہ بیگ پکڑیں، ان کا سامان پکڑیں، ان کو گائیڈ کریں کہ آپ ادھر آ کے بیٹھنا ہے۔ تو پھر وہ ریسیپشن پر بیج بھی ملتے تھے طلوع اسلام کے۔ یہ اس وقت کا ماحول تھا۔ تو نمائندہ ماسٹر عبدالعزیز صاحب نے ہمارا تعارف کرایا، اور جب میرا تعارف کرایا تو عزیز صاحب نے کہا کہ یہ سابق نمائندہ حکیم احمد دین کے بیٹے ہیں۔ بابا جی نے کہا کہ بیٹا آپ کا نام؟ میں نے کہا جی میرا نام محمد سلیم۔ ہاں ان نوجوانوں کو تو میں نے مخاطب کیا ہوا ہے۔ یہ تھا ان کا انداز۔ پھر انہوں نے مجھے، حکیم صاحب کیوں نہیں آئے؟ میں نے کہا ان کی طبیعت صحیح نہیں تھی۔ تو ان کا اگلا فکرہ جو تھا، وہ یہاں تو آ کر سب بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تھا میرے، ابھی تک وہ لفظ ان کے ذہن میں نقش ہیں۔ پرویز صاحب سے ملنے سے پہلے ذہن میں بہت سی اشکالات پیدا ہوتے ہیں، سوالات اٹھتے ہیں، کیا آپ نے ان سے کبھی سوالات کیے ہیں ذاتی طور پر؟ نہیں، ایسا کوئی واقعہ نہیں آیا، لیکن سوالات جو ہے نا وہ پیدا ہوئے ہی نہیں۔ سوالات تو اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب دوسرا رخ دیکھا جائے۔ تو گھر میں والدین پہلے ہی اس تحریک میں، اس فکر میں منسلک تھے، تو کبھی موقع ہی نہیں آیا۔ اب ہم جب دوسری تحریریں پڑھتے ہیں تو پھر ان کا وہ مزہ نہیں آتا، ہم پہلے ہی کڑ چکے ہیں، اس لیے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ سر آپ نے بتا دیا کہ آپ بچپن سے
قرآنی فکر سے منسلک ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کیا تجویز دیں گے آنے والے لوگوں کے لیے کہ اس فکر کو آگے لے کے جائیں؟ میرے پرپوزل یہی ہے کہ جو اتنی دیر سے اس تحریک میں منسلک ہیں، جیسے میرا لگاؤ ہے، تو اپنے تجربات کو وہ یا تو ریٹن یا یہ جو طریقہ ہے انٹرویو کا، اس میں وہ بتایا جائے اور نوجوان ان کو بغور سنیں، وہ اپنے تجربات بتائیں۔ جس طرح میرے والد صاحب نے میری تربیت کی، وہاں کے نوجوانوں کی تربیت کی، پھر وہ ان کے شاگرد بنے، تو وہ معاملات جو ہے نا اسی طرح آگے جو چلتے جائیں تو کافی گیدرنگ آ سکتی ہے، کافی نوجوان آ سکتے ہیں۔ لیکن اچھا ہے یہ آپ کا جو پروسیجر ہے، اس سے نوجوان طبقوں کی تربیت ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے۔ وہ جو ایجڈ ہو چکے ہیں ان کے تجربات سے فائدہ اٹھایا جائے۔ نوجوان طبقہ جن کے ذہن میں بہت سے سوالات اٹھتے ہیں، تشنگی رہتی ہے، مطمئن نہیں ہوتے روایتی ترجموں سے، تفسیروں سے، علماء سے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فکر ان کو مطمئن کروا سکتی ہے؟ جس ماحول میں میں رہتا ہوں وہاں تو میرا نوجوانوں سے زیادہ رابطہ ہوتا ہے، پھر میرا فیلڈ بھی ایسا ہے کہ پبلک بیس پر ہر شخص کے ساتھ میرا رابطہ ہوتا ہے، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ان کی صحت کے ساتھ ساتھ ان کے مائنڈ کو بھی چینج کیا جائے۔ تو اس کے لیے جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں آتے تو بظاہر وہ اپنی ہیلتھ کے معاملے میں، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ ان میں سے کوئی ایسی باتیں نکل آئیں کہ جہاں سے میں اس فکر کی سوچ کو بھی آگے بڑھا سکوں، اور میں کرتا ہوں۔ پڑھے لکھے نوجوان آتے ہیں، سائنس پڑھتے ہیں، تو ان کے ساتھ میرا یہی پوائنٹ ہوتا ہے کہ آپ سائنس پڑھتے ہیں، سائنس کی کوئی نہ کوئی اگزامپل دے کر پھر میں پرویز صاحب کے اس فکر کا کنسیپٹ میں پیش کرتا ہوں، تو بڑے متاثر ہوتے ہیں۔ کہتے یہ ان کا ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ ہم تو یہ باتیں نہ مولوی ہمیں بتاتے ہیں، نہ کوئی اور درس والے بتاتے ہیں، تو آپ تو، میں نے کہا میں بات بتا رہا ہوں آپ کے دل لگتی ہے، اگر دل لگتی ہے مان جاتے ہیں، سمجھ گئے؟ تو ایسے کوشش کرتے ہیں، اور کئی نوجوان بچے جو ہے نا وہ ریکارڈ بھی کرتے ہیں، بات سننے کے لیے بھی آ جاتے ہیں، تو ہم یہ چیز چلا رہے ہیں۔ آپ کی بات خالص قرآن کی بات ہوتی ہے، بالکل اس لیے وہ مطمئن ہو کے بالکل جاتی ہیں۔ بہت شکریہ جی، ہاں جی، تھینک یو۔ تھینک یو سو مچ۔